السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہر انسان کو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا، کسی بھی ریلیجنس کا، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس آدمی کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 5 سوال کرے گا، اور ان 5 سوالوں کا جواب اس کو دینا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ اس بات پر نظر ڈالیے، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ایگزام نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا امتحان نہیں ہوتا ہے جہاں پر ٹیچر، جہاں پر شکشک، جہاں پر استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو ایگزام ہونے سے پہلے کسی کو سوال کا جواب نہیں بتاتا ہے، نہ ہی اس کو سوال معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کو یہ کہہ دیا کہ ہم نے تم کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، تو تم کو ان 5 سوالوں کا جواب تم کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کوشچن پیپر پوری دنیا کے لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور وہ صحیح حدیث ہے۔ راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن 5۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس سے اپنے پیر کو، اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا، اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتا، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ وہ 5 سوال کیا ہوگا؟ پہلا سوال یہ ہوگا، اللہ رب العالمین اس بندے سے سوال کرے گا، اس بندے سے پوچھے گا، ان امورہ فیما فنا، اے میرے بندے، ہم نے تم کو دنیا کے اندر 40 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی، ہم نے تم کو دنیا کے اندر 50 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی، ہم نے تم کو دنیا کے اندر 60 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی، تم کو 70 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی، بتاؤ کہ تو نے ان سالوں میں، ان عمروں میں تم نے کون سا نیک کام کیا؟ دنیا کے اندر تو اپنی عمر کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال مردوں سے بھی کرے گا، عورتوں سے بھی کرے گا۔ دوسرا سوال اللہ رب العالمین فرمائے گا، دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کرے گا، وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اے میرے بندے، ہم نے تم کو دنیا کے اندر جوانی دیے، بتاؤ کہ میں نے تم کو دنیا کے اندر جوان بنایا تھا، اس جوانی کو تو نے کہاں استعمال کیا؟ تو نے اس کو کہاں پر یوز کیا؟ تو نے اس جوانی کا تو نے کہاں پر خرچ کیا؟ قیامت کے دن میرے پیارے ساتھ اس جوانی کا بھی حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ آج نوجوانوں سے سوال کیا جائے، ہمارے مسلم نوجوانوں سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ تم اپنی اس جوانی کی قدر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس جوانی کے عالم میں ہو، 35 سال کی عمر میں ہو، 40 سال کی عمر میں ہو، ابھی تم ہٹے کٹے نوجوان ہو، ابھی تم اللہ رب العالمین کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ابھی ہم جوان ہیں، ابھی کیا کریں گے؟ اب جب بوڑھے ہو جائیں گے اس وقت ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت فرما برداری کر لیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جوانی کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لے گا۔ آپ کو اللہ رب العالمین بڑھاپا کا حساب نہیں مانگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑھاپے کے عالم میں جو اپنے کیا کام کیے ہیں اس کا حساب نہیں لے گا، بلکہ خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سوال کرے گا تو جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، اور اس جوانی کا حساب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دینا ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا، وَمَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اے میرے بندے، ہم نے تم کو دنیا کے اندر مال دیا تھا، بتاؤ کہ تو نے اس مال کو تو نے کس طریقے سے کمایا؟ تو نے اس مال کو تو نے دنیا کے اندر کس اسلوب سے، کس ضابطہ سے کمایا؟ تمہارے اندر، تمہارے لیے دنیا کے اندر ہر قسم کے دولت موجود تھی، تمہارے سامنے حلال بھی تھا اور
حرام بھی تھا. بتاؤ کہ تو نے حلال چیز کو تو نے کیسے حاصل کیا اور حرام چیز کو تو نے کیسے حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو دنیا کے اندر مال دیا ہے, اس مال کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ تم نے اس مال کو تو نے کہاں سے کمایا ہے. چوتھا سوال ہوگا وَفِيمَا أَنفَقَهُ, اے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر مال کمایا, اس مال کو کمانے کے بعد تو نے کہاں خرچ کیا, کس جگہ پر یوز کیا, کہاں پر تو نے خرچ کیا. میرے پیارے ساتھیو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو حلال طریقے سے کما رہے ہیں, حلال جگہ سے ہم مال تو کما رہے ہیں, لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم حلال طریقے سے کما رہے ہیں تو ہم بہت بڑے ہم آدمی بن گئے, ہم اللہ کی نظر میں عزت دار ہو گئے, ہم دنیا کی نظر میں عزت دار ہو گئے. لیکن آپ تو حلال طریقے سے تو کما رہے ہیں, لیکن اس مال کو آپ غلط جگہ پر یوز کر رہے ہیں, غلط جگہ پر استعمال کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال طریقے سے کمانا ہی کوئی بڑی بات نہیں. حلال طریقے سے کمانے کے بعد اس کو صحیح جگہ پر یوز کرنا, صحیح سسٹم اور طریقے پر یوز کرنا, سسٹم اور صحیح جگہوں پر استعمال کرنا سب سے بڑی بات ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمایا ہے کہ میں کل قیامت کے دن اپنے بندے سے یہ بھی سوال کروں گا کہ تم دنیا کے اندر جو مال کمایا تھا, اس مال کو کہاں سے کرنے کے بعد, اس مال کو کمانے کے بعد تو نے کہاں پر خرچ کیا. پانچواں سوال ہوگا جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کرے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا, اے میرے بندے ہم نے تم کو دنیا کے اندر عالم دین بنایا تھا, اے میرے بندے دنیا کے اندر تم کو حافظ قرآن بنایا تھا, دنیا کے اندر تم کو بہت سارے علمی چیزیں تھی, تمہارے سامنے بہت سارے حدیثیں تم نے پڑھی تھی, تو نے حدیث کی باتیں سنی تھی. اے میرے بندے تو بڑے بڑے اجلاسوں میں, بڑے بڑے جلسوں میں, بڑے بڑے کنفرنسوں میں تو شریک ہوتا تھا, تو وہاں پر بڑے بڑے علماء کرام کی تقریریں سنا کرتا تھا, ان کے واعظ و نصیحت کو سنا کرتا تھا, ان کی تم قیمتی سے قیمتی حدیثوں کو سنا کرتا تھا. بتاؤ کہ تو نے اس چیز کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا. میرے پیارے ساتھیو, آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف عالموں سے سوال کیا جائے گا, صرف علماء کرام سے سوال کیا جائے گا, صرف محدثین سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے اس علم کو حاصل کرنے کے بعد تو نے کتنا عمل کیا, بلکہ اس انسان سے بھی سوال کیا جائے گا جو بڑے تیاری کے ساتھ وہ جلسوں میں جایا کرتا تھا, بڑی تیاری کر کے وہ بائک میں بیٹھ کر کے وہ جلسوں میں اور کنفرنسوں میں شریک ہو کر کے قرآن و حدیث کی باتیں سنا کرتا تھا. کل قیامت کی دوسری انسان کو بھی سوال کیا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, اس لیے اگر آپ تقریر سننے جاتے ہیں, آپ جلسے میں شریک ہوتے ہیں, تو آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس چیز کو سننے کے بعد فوراً آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بلکہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی حدیثیں پہنچتی تھی, پہلے اس حدیث پر وہ خود عمل کرتا تھا, اس کے بعد پھر اس حدیث کو دوسرے تک پہنچاتا تھا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ صحابہ کا جذبہ ہوا کرتا تھا, یہ صحابہ کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے وہ خود حدیث پر عمل کر لیا کرتے تھے, اس کے بعد دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے. اس لیے ہمیں حدیث کو دوسروں تک پہنچانے کے بعد کما حقہ ہم اس حدیث پر عمل کر لیں, اس آیت کے اوپر عمل کر لیں. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہوا کرتا تھا. میرے پیارے ساتھیوں, اس لیے ہمیں ان 5 سوالوں کا جواب ہمیں اس دنیا کے اندر کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں آؤٹ کر دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موت سے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ 5 سوال کل قیامت کے دن ہر انسان کو کیا جائے گا. اس لیے ہم ان 5 سوالوں کا جواب اس دنیا کے اندر ہم تیاری کریں. جس طریقے سے ایک آئی اے ایس کا اسٹوڈنٹ, جس طریقے سے ایک ایگزام دینے والا اسٹوڈنٹ جس طریقے سے رات دن محنت کر کے وہ ایگزام کے لیے تیاری کرتا ہے, امتحان کے لیے تیاری کرتا ہے, تاکہ وہ امتحان میں پاس ہو, تاکہ وہ فیل نہ ہو, اگر وہ فیل ہو جائے گا تو وہ سماج سے, سوسائٹی سے, معاشرہ سے, دنیا کی تمام لوگوں سے گر جائے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, اس دنیا میں آپ آئے ہیں تو اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے, اللہ کے یہاں مقام حاصل کرنے کے لیے, دنیا کے لوگوں کے سامنے آپ رسوائی سے بچنے کے لیے آپ اس دنیا کے اندر نیک کام کر لیا کریں, اس کی تیاری کر لیا کریں. اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمائے ہیں, سب سے عقل مند انسان وہ ہے, سب سے گیان رکھنے والا, سب سے ذہن رکھنے والا, سب سے ہوشیار وہ انسان ہے جو آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے, جو آخرت کے لیے اپنا سب کچھ تیاری کر لیتا ہے, وہ سب سے زیادہ کیا ہے, عقل مند انسان ہے. لیکن آج ہم
دنیا کے اندر اسی کو عقل مند سمجھتے ہیں جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس حکومت ہو، جس کے پاس بہت سارے کمپنیاں ہو، جس کے پاس بہت سارے ہتھیار ہوں، جس کے پاس بہت سارے بول بالا ہوں، جس کے سامنے ہر چیز ہوں، ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ وہی سب سے بڑی چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور وہی گیان والا ہے، وہی ایک ذہن دار انسان ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق عقل مند تو انسان وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے اور آخرت کے لیے وہ سوچتا بھی ہے، غور فکر بھی کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔